اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی ہی کی بات کرے ورنہ وہ خاموش رہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس حدیث میں ایمان کے نتیجوں کا بیان ہے، جس میں اوپر لکھی خوبیاں نہیں ہیں۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان کی برکات سے محروم ہے۔ اس کا ایمان بنا پھل والے پیڑ کی طرح یا اس پھول کی طرح ہے جو خوشبو سے محروم ہے، یا ایک ایسا دل جس میں روح نہیں ہے۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اسے ان الفاظوں کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کے جیسے ہی الفاظ روایت کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ بخاری۔ فائدہ: جب انسان سب پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کی طاقت نہ رکھے اور صرف کسی ایک ہی کو ہدیہ دینا چاہے تو اس کی ترتیب اس میں بیان کی گئی ہے کہ الاقرب فالاقرب کا اصول سامنے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: ساتھی کا الفاظ عام ہے جس میں سفر و قیام کا ہر ساتھی آ جاتا ہے، یعنی زندگی میں ہر وہ ساتھی آدمی جس سے اس کو واسطہ پڑے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور پڑوسی کے ساتھ بھی۔ اللہ کے یہاں خاص مقام حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔